الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان پر خبر دو بیٹوں کی آدم کے ساتھ حق کے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے تو بہت تھے، دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ ان کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان مکی لوگوں پر پڑھیے، یا دنیا کے یہ جو خاص طور پر یہ مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت، ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیے کہ آدم کی اولاد ہے، دو بیٹے ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، الجھے ہیں، حسد ہے۔ تو یہی حسد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مکی لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ اوپر دیکھا جائے تو سب ایک ہی بندے کی نسل سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ جس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا تھا، کس بنیاد پہ؟ اسی واقعے کو دیکھ لیجئے اور پھر اندازہ کر لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کی قوم جو حسد کر رہی ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہی ہے۔ اور یہ واقعہ کھل کے سنائیے ان کو، صحیح سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، تو وہ قبول کر لی گئی ان دونوں میں ایک سے، ولم یتقبل، اور نہ قبول کر لی کی گئی، من الآخر، دوسرے سے۔ واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ اماں حوا سے ہر جنم میں دو بچے دیتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو پہلا جنم اور دوسرا جنم، اس دوسرے اور پہلے جنم کی پھر آپس میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ لڑکا لڑکی سے شادی کرتا اور یہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کرتی، یہ ہوتا تھا۔ اس وقت شریعت یہی تھی شروع میں۔ تو اب یہ ہوا اتفاق سے کہ یہ دونوں اکٹھے جب پیدا ہوئے بہن بھائی، تو اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، جبکہ اس کو اصول کے مطابق اس سے شادی کرنی چاہیے تھی جو پہلے جنم کی تھی، مگر یہ کہتا ہے نہیں، میں اس سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ کم خوبصورت تھی۔ تو ضد کی تو آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ قربانی کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی رب کے حضور بطور صدقہ کے دینا چاہتے ہو وہ دو۔ اور اس دور میں صدقہ یہی ہوتا تھا کہ انسان تھوڑا ہو زیادہ ہو جو خلوص سے دیتا وہ رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے ختم کر کے چلی جاتی، راکھ کر کے چلی جاتی۔ تو یہ راکھ بننا اس کا، یہ قربانی کا قبول ہونا۔ اور اس طرح اللہ کی طرف سے ایک بندے کے لیے علامت ہوتی کہ تم اللہ کے مقرب ہو، تم نیک ہو، تمہاری قربانی قبول کر لی گئی ہے، تمہاری نیتیں بہت اچھی ہیں، تم مخلص ہو دین میں۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، جو حق پہ تھا اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور جو ضدی تھا، جو کہتا تھا میں میرے ساتھ جو جنم جس کا ہوا ہے میں اس سے نکاح کروں گا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو کیس تو ویسا ہی رہا جیسے آدم علیہ السلام نے اصول یا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں شریعت کا حکم بتایا تھا، اور اس کی نہ چلی، تو اس نے بجائے اس کے کہ یہ سوچتا کہ شریعت کیا کہتی ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو وہ ادھر بھی نافرمان ہوا اور اپنے بھائی کے ساتھ حسد بھی کرنے لگا۔ انہوں نے کہا تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا، لَأَقْتُلَنَّكَ قال لَأَقْتُلَنَّكَ، بھائی کو کہتا ہے میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے دوسرے نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتا ہے اللہ متقی لوگوں سے۔ اور بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں اس قاعدے اور اصول کا پتہ نہیں ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گا۔ تو اس کا یہ کیا نتیجہ نکال رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟
پہلے راہ دکھائی اس کو کہ تمہارا یہ سوچنا بھی غلط ہے. بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر بھائی کہتا ہے لئن بسطت الی یدک، البتہ اگر بڑھایا تو نے میری طرف ہاتھ اپنا، لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدیا، نہیں ہوں میں بڑھانے والا ہاتھ اپنا، الیک، تیری طرف، لاقتلک، تاکہ میں قتل کر دوں تجھے. یہ دونوں برے کام ہیں. اس برے کام کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی ہتھیار اٹھاؤں اور تجھے جو اب میرا بھائی ہے میں اس کو قتل کر دوں. تم اگر بڑھانا چاہتے ہو ہاتھ میری طرف قتل کا تو بے شک کر لو، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے. انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ اور اپنے گناہ کے. ٹھیک ہے، یہ جرم کرنا چاہتے ہو تو اپنا گناہ تو تمہارا قتل کا ہوگا، اور مجھے قتل کر دو گے تو میرے گناہ بھی کل تم پر آ جائیں گے. پھر اسی طرح جو تم راہ دکھا رہے ہو آئندہ انسانیت کو کہ اگر غصہ آئے تو اپنے بھائی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی انسان کو مارا بھی جا سکتا ہے، تو تمہاری اس بری سنت کو لے کے بعد میں جتنے بھی انسان کسی بھی انسان کو قتل کریں گے ان کا گناہ بھی تم پر آئے گا. کر لو. اور یہ کام جب کرو گے تو فتکون من اصحاب النار، تو تم ہو جاؤ گے ساتھیوں میں سے آگ کے، سیدھا دوزخ میں جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. اللہ ایسے ظالموں کو یہی بدلہ دیتا ہے کہ سیدھا ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالے ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے. بھائی کی یہ نصیحت ہے. اس لیے ہمارا دین بھی اتنا ہی کہتا ہے، دیکھو اگر کوئی تمہیں ہتھیار اٹھا کے تمہاری طرف بڑھتا ہے تو تم اپنے آپ کو اس کے حملے سے روکو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آگے بڑھ کے تمہیں قتل کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے جائے، مگر یہ بندہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے. دفاعی جنگ جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے مال، اپنی عزت اور اپنی جان کی خاطر مار دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے فَهُوَ شَهِيدٌ، وہ شہید ہے. من قتل دون مالہ وعرضہ فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے. تو بہرحال حالات تو اب ایسے ہی ہیں کہ انسان کو قتل کر رہا ہے، گھر میں گھس جاتے ہیں، بندے کو مار بھی دیتے ہیں، اس کو لوٹ بھی جاتے ہیں. تو ایسا بندہ جو اپنے عزت اور اپنے مال کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ شہادت کا مقام وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ایک انسان جب مجاہد جا کے لڑتا ہے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے تلوار بازی یا نیزہ بازی کرتا ہے اور اس طرح اس کو زخمی بھی کرتا ہے اور خود بھی شہید ہو جاتا ہے. تو فطوعت لہ نفسہ، تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا. بس ایک دفعہ حسد آ جائے دل میں تو پھر یہ حسد انسان کو کئی راستے سجھاتا ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، یہ کر لینا، وہ کر لینا. وہ غصہ، وہ کینہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور حسد کی آگ میں انسان جب جلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو بھی جلا کے بھسم کر دوں. تو اس طرح اس کے لیے شیطان نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا کہ اپنے بھائی کو مار دو. جب مار دو گے تو پھر اس بہن سے شادی کر سکتے ہو، ورنہ اس کی شادی ہو جائے گی اور تمہیں وہ نہ مل سکے گی جو تمہارے دل کی خواہش ہے.
آج یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ محبوبہ کے انکار پہ اسے قتل کر دیا، اس کے بھائی کو مار دیا، یا کوئی فلان اس کی شادی کہیں ہو گئی تو بندہ پہنچ گیا وہاں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی تو میں نے کرنی تھی، تم کیوں کر رہی؟ اس سے کیوں؟ اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا. تو یہ قتل کرنا شیطان بڑا آسان کر دیتا ہے، اور جس کو قتل کر رہا تھا اس کا اپنا مسلمان بھائی ہوتا ہے. تو فقتلہ، تو آخر اس نے اس کو قتل کر دیا. بس بھائی نے اپنا دفاع کیا ہوگا، مگر دفاع میں اس نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ اب میں اس کو بھی قتل کر دوں. بتا چکا تھا تو نے اگر قتل کرنے کا مجھے ارادہ کیا اور میری طرف ہتھیار اٹھائے تو میں تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ہی بھائی کی لاش گری، اب اس کی لاش کو دیکھ کے بڑا اس کو افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، ملامت کرنے لگا اپنے آپ کو، آگے آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا خسارہ تھا جو اس کو حاصل ہو گیا، اور اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ کھودتا تھا زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، لاش اپنے بھائی کی. ایک کوا آیا، وہ زمین کو ٹھونگے مار مار کے کھود رہا ہے. اس کو بھی سینس ملی کہ لاش بھائی کی پڑی ہے تو یہ تو خراب ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں اس کو اس طرح دفنا دوں، میں بھی زمین کھود دوں اور کھود کے اپنے بھائی کو اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دوں. اب کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مارا، اور جب وہ مر گیا تو دوسرے کوے نے کیا کیا، جو مارنے والا تھا اس نے زمین کھودی اور کھود کے اپنے اسی کوے کو اس میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد اوپر مٹی ڈال کے دفنا کے چلا گیا. تو یہ بہرحال بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں صرف اتنی ہے کہ وہ آیا، کوا آیا، اس نے زمین کھودی، مٹی ہٹائی، ایک گڑھا بنایا، اور گڑھا بنا کے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اس نے کوئی شے اس میں چھپائی ہے، ڈالی ہو، اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ پورے کووں کی کہانی ہوتی کہ اس کوے کو پھر اس نے دفنا دیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ دیکھتا رہا کوے کو، تو اس کو دیکھا تو کہنے لگا، یا ویلتا، ہے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا عاجز ہوا میں، ان اکون مثل هذا الغراب، اس سے بھی کہ میں ہو جاؤں مانند اس کوے کے. یعنی میں تو اس کوے سے بھی کیا گزرا، اس نے کم از کم کوئی شاید دفنائی تو ہے، میں نے تو اپنے بھائی کے لاش کو زمین پہ ہی چھوڑ دیا جو گل سڑ رہی ہے یا گل سڑ جائے گی، تو کیوں نہ میں بھی زمین کھود کے اپنے بھائی کو دفنا دوں. فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں چھپا دوں لاش اپنے بھائی کی. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. تو بس یہ سارا واقعہ تو ہوا، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. بڑی شرم آئی، بڑا افسوس ہوا کہ بھائی تھا، نیک تھا، بھائی تھا، اس نے کہہ بھی دیا تھا. کیا ہوتا اگر وہ اس سے شادی کر لیتا، میں نے زیادتی کی، ظلم کیا، ابا کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا. کئی خیال آتے ہیں پھر، اور ان تمام چیزوں کو انسان سوچتے سوچتے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. جب جرم ہو جائے نا، گناہ ہو جائے بڑا، تو انسان بس یہی سوچتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے، میں کس کو شکل دکھاؤں، کس کو منہ دکھاؤں. تو اس طرح کی کیفیت اس پہ بھی طاری ہو گئی. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے. تو یہ ہے ہم انسانوں کا ماضی. تو اس قصے کو سنانے کا مقصد یہی ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی لوگ یا غیر مسلم جس طرح حسد کرتے ہیں وہ اسی طرح کی ہے، دو بھائیوں کا جیسے حسد تھا کہ یہ نیک کیوں ہے، اس کی باتیں کیوں قبول ہوتی ہیں، ہماری کیوں نہیں ہوتی، ہماری کیوں نہیں مانی جاتی، بس یہ ایک حسد ہے۔ اور پھر حاسد کا جو حسد ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تاکید کی ہے کہ پناہ مانگو، کیونکہ وہ آگ میں جلتا ہے اور دوسرے کو بھی آگ میں جلا کے اسے راکھ کرنا چاہتا ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ من اجل ذالک، یہ اجل کا جو لفظ ہے جیم پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور اجل میں فرق ہے۔ ایک جیم پہ زبر ہوتا ہے، قرآن مجید میں اجل کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ اجل ہے۔ اجل کا مطلب کی خاطر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تیری خاطر، کی وجہ سے، اور اجل مقررہ وقت کو کہتے ہیں، اجل مسمى۔ تو من اجل ذالک، بوجہ اس کے، کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں میں نیکی اور حسد کی جنگ ہو گئی۔ حاسد نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس حسد کی وجہ سے جو نیکی کو نقصان پہنچا ہے، اور انسان اپنے نفس امارہ کا کہنا مان کے بڑے سے بڑا بلنڈر کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی یہ ناحق قتل ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، تو ہم چاہتے یہ تھے کہ انسانی جان کی قدر و قیمت لوگوں کو پتہ چلے، تو ہم نے کیا کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنو اسرائیل پر۔ کیا لکھا؟ یہ کہ انہو من قتل، کہ بے شک وہ جس نے قتل کیا نفسن کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، یعنی ناحق، بغیر نفس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جان کو قتل کرتا ہے انسان بغیر کسی جان کے۔ بغیر کسی جان کا کیا مطلب؟ یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، وہ قاتل نہیں تھا، وہ زانی نہیں تھا، وہ شادی شدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر قاتل ہو تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ پھر بغیر نفس کے قتل نہیں ہے، بلکہ نفس کے بدلے میں قتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر شادی شدہ زانی ہے اس کو کوئی قتل کرتا ہے تو یہ بغیر نفس کے قتل نہیں ہے، بلکہ زنا، شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے بدلے میں یہ رجم ہے، ورنہ کوئی وجہ نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو من قتل، جس نے قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، او فساد یا بغیر فساد کے، فی الارض زمین میں، یعنی اس نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں کیا۔ فساد کا مطلب یہ کہ کوئی چوری، ڈکیتی، مار کٹائی ہے، اور پھر اسی طرح قتل ناحق اس نے نہیں کیا، لیکن اس کو قتل کر دیا یا اسے قتل کر دیا گیا، تو فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ قتل، اس نے قتل کر دیا، الناس جمیعا، انسانوں کو، لوگوں کو، سب کے سب کو۔ تو یہ تو پھر اس نے گویا کہ کوئی بغیر حق کے جب قتل کیا ہے تو یہ تو اس کا اپنا نفس تھا کہ اس نے اس کو ابھارا کہ اپنے اس بھائی کو قتل کر دو، یا اس انسان کو قتل کر دو جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے
کہ فطوعت لہو نفسہ، کہ قاتل جو بھائی تھا اس کے نفس نے اس کو یہ جرم بڑا آسان بنا کے پیش کر دیا، کر تو کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو بہرحال فائدہ نقصان کیا ہوگا کہ وہ ایک انسان کو قتل نہیں کرے گا بلکہ وہ اوروں کو بھی قتل کرنا شروع کر دے گا، یا اسے دیکھ کر اور انسان بھی دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح ایک انسان دوسرے پر زیادتی کر کے اس کو قتل کرتا جائے گا اور زمین فساد سے بھر جائے گی، کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی اور اس کی عزت نہیں ہوگی، اس کا احترام نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندگی بچائی اس کی، یعنی اس نفس کی، یعنی اس کے اندر داعیہ تھا، ابھار تھا ایک کہ میں اس کو قتل کر دوں، مگر اس نے اپنے نفس کے ابھار کو دبا دیا، کہ نہیں ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے اس سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، قتل نہیں کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس قتل ناحق کو برا سمجھا اور اپنے اس خیال کو یا اس ابھار کو اس نے دبا دیا۔ تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے زندہ کیا لوگوں کو، سب کے سب کو۔ ایک قتل سے ہاتھ روکا تو اس نے گویا کہ دوسروں کو بھی روکنے سبق دے دیا کہ ایسے ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اس طرح قتل نہیں کرتے انسانوں کو۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ واضح نشانیوں کے، یعنی ان کو دلائل دیتے رہے، تعلیمات دیتے رہے اسی چیز کی کہ بھئی کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور قتل کرنے سے پہلے ضرور سوچنا ہے، اور اگر یہ جذبہ ابھرتا بھی ہے تو تب بھی اپنے آپ کو تم نے روکنا ہے۔ اس لیے یہ جو آج آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی اپنے ڈیفنس کے لیے دوسرے کو قتل کر دے، تو یہ بھی ایک قتل ہے، یہ ڈیفنس نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمارے دین کی بھی ہے، اور یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ روشن باتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بنو اسرائیل کے پاس مسلسل لے کے آتے رہے، ان کو ان تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے، مگر پھر بھی کیا ہوتا ہے، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض للمسرفون، پھر بے شک بہت سے ان میں سے بعد اس کے، یعنی یہ راستہ ان کو بتایا گیا، یہ قانون ان کو بتایا گیا، یہ اصول ان کو بتایا گیا، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، فی الارض لمسرفون، زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، ناحق قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو، فساد برپا کرتے ہیں، اس تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے۔ انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان کا جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ حارب، یحاربون، اس کا روٹ کیا ہے؟ حرب، حاربا، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ تو حارب یحارب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔ اللہ تو جنگ نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ جب اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ یا ان کی جزا کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ضمناً کہہ دی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، یعنی وہ کفر کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یا راستوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر آنے جانے والا اپنی جان اپنا مال محفوظ نہیں سمجھتا، پھر اسی طرح دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ تو دو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے،
کفر کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کفار کے ساتھ جا ملتے ہیں، یا دین کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہیں پرواہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اس کے قوانین کی، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اسی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی ساری سرگرمیاں یہی ہیں کہ بس لوگوں کو چین سے نہ بیٹھنے دو، کہیں امن و امان نہ ہو، لوگوں کے جان مال عزت محفوظ نہ ہو۔ تو ایسے لوگ، ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ یقتل، تا کے اوپر جو شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوب قتل کر دیے جائیں، ان میں سے کسی فسادی کو نہ چھوڑا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف اپنے قانون کو نافذ کرتے ہیں، ان کی بھی جزا یہی ہے کہ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ تو یہ جج کو اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھے اور اس کے مطابق پھر سزا کا تعین کرے۔ تو یہ ساری تعزیری سزائیں ہیں، ورنہ جو قتل کرے گا، قتل کے بدلے میں قتل، یہ قصاص قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ کوئی چوری کرے گا، جو چوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ جو زنا کرے گا شادی شدہ، اس کی سزا کا ذکر بھی قرآن مجید کے بعد حدیث رسول میں بھی بتا دیا گیا ہے، اور حدیث رسول اس کی تائید کرتی ہے۔ صحابہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، مگر اس کا حکم نافذ رکھا پیارے نبی نے بھی اور ہم نے بھی۔ تو اس لیے یہ اختیار قاضی کا ہے کہ وہ کیا کرے، ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، خوب نہ چھوڑا جائے ان میں سے کسی کو، او یصلبوا، یا وہ سولی پر چڑھا دیے جائیں۔ سولی چڑھایا جا سکتا ہے، مجرم کی جرم کی نوعیت دیکھ کے قاضی حکم دے سکتا ہے کہ ایسے کو سولی پہ چڑھاؤ، ڈبل سزا دو اس کو۔ او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، من خلاف، مخالف سمت سے۔ ایسے لوگوں کو جو زمین میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو بالکل اپاہج کر دیا جائے، بیکار کر دیا جائے، تاکہ نہ دوڑ دھوپ کر سکیں نہ ہاتھ سے دے سکیں۔ اور من خلاف کا مطلب کہ مخالف سمت سے، پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں کاٹا جائے، پھر بایاں بازو کاٹا جائے، پھر اس کے بعد دایاں پاؤں کاٹا جائے، یہ ان کا حال کیا جائے۔ او ینفوا من الارض، یا وہ نکال دیے جائے زمین سے، یعنی ایسے علاقے سے جہاں وہ چوریاں ڈکیتیاں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور کرتے ہیں، ان سب کو اس علاقے سے نکال باہر کیا جائے، تاکہ زمین ایسے لوگوں سے پاک ہو۔ جیسے دنیا امپلیمنٹ کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید مسلمان ہمارے علاقوں میں بڑا فساد برپا کر رہے ہیں، تو اب تو ڈیپورٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں نہیں، ان کو پکڑو جیلوں میں ڈالو اور یہیں سزا دو بس۔ حالانکہ یہ سب بے قصور لوگ ہیں، اکثریت ان کی بے قصور ہے۔ تو بہرحال یہ سزائیں دی جائیں گی اور برسر عام دی جائیں گی، لوگ اس کو دیکھیں تاکہ انہیں بھی عبرت ہو کہ اگر کسی نے قتل کیا یا فساد فی الارض کیا یا زمین میں کوئی علاقے میں کسی بھی دہشت گردی کو پھیلایا تو اس کی سزا پھر یہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ امن کے لیے، چین کے لیے، لوگوں کے مال عزت اور جان کی حفاظت کے لیے یہ کام کرے۔ اگر وہ کرے گی تو اچھی حکومت ہے، اگر وہ یہ کام کرے گی تو یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں اصلاح ہو رہی ہے، علاقے میں امن قائم کیا جا رہا ہے،
ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، یعنی جو راہزنی کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ان کے لیے رسوائی کی سزا یہی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم وہاں بھی سخت قسم کی سزا ان کو دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے عقل اور ارینا نام کے قبائل ہیں، ان کے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے پیٹ خراب ہو گئے، کوئی علاج معالجہ تو وہاں تھا نہیں، تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علاج معالجے کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں اور بیچارے آ کے بیمار ہو گئے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ تو آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ جو ہمارا پہاڑی علاقہ ہے وہاں لے جاؤ، وہاں کی تازہ ہوا چلے گی، اس سے بھی پانی پئیں گے پہاڑی، وہ بھی، اور پھر اس کے بعد وہاں ہمارے اونٹ چڑھ رہے ہیں، اونٹنیوں کا یہ دودھ پئیں گے، اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ اس سے بڑے حیران ہوتے ہیں، اوہ پیشاب، اور بھی دیہاتی لوگوں کو آپ حکیموں کے پاس جا جا کے سنیں نا ایسی باتیں، وہ کیسے کیپسول بناتے ہیں، کیسی گولیاں بناتے ہیں، کن کن چیزوں سے بناتے ہیں، اور وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ تو نام بتا دیتے ہیں کبھی یہ، لیکن کچھ حکیم ہمارے ہاں ایسے ہیں، یہ جو سنیاسی بابے اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس جائیں تو یہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے نسخے بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ فرما دیں تو اس کے خلاف تو بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مسئلہ فقہی یہی ہے کہ جس جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں حلال ہے وہ ہمارے لیے، اور اس کی ہر چیز کیا ہے، حرام نہیں ہے۔ کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ جسم کو لگ جائے تو وہ بھی خراب نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور ہر ایک کے لیے نہیں فرمایا، انہی کے لیے فرمایا کہ پیٹ کا علاج شاید یہ بھی ہے، جاؤ۔ تو خیر یہ لوگ چلے گئے، وہاں گئے تو آب و ہوا ایسی راس آئی، پیٹ ٹھیک ہو گئے، دودھ شودھ پیا تو تکڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے سوچا یار اتنا بڑا مال پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول بہت دور ہیں، تو کیا کریں؟ شیطان نے خیال ڈالا کہ لو جاؤ اس مال کو سب کو لے چلتے ہیں ہانک کے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمان جو وہاں کا چرواہا تھا اس کو پکڑا، اس کے پہلے یہ بازو کاٹ، پھر یہ بازو، پھر پاؤں کاٹ، پھر اس طرح یہ بازو اور پھر دوسری ٹانگ، یہ کاٹ کے جو اس کا باقی دھڑ تھا اس کو تپ تپی دوپہر میں یعنی سنگلاخ زمین پہ ڈال دیا۔ پھر زیادتی یہ بھی کی کہ سلائیاں لے کے، لوہے کی سلائیاں لے کے ان کو گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرا، گرم کر کے اس کی آنکھ، کان، جسم کے جس حصے میں ڈال سکتے تھے انہوں ڈالا، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے فوت ہو گیا۔ یہ ظلم کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اونٹوں کو ہاک کے لے گئے، اطلاع نبی علیہ السلام کو مل گئی کہ اللہ کے رسول یہ کچھ ہو گیا ہے۔ آپ نے بندے دوڑائے، جاؤ ان سب کو پکڑ کے لاؤ اور اونٹ بھی ہانک کے لے آؤ اور اسی جگہ پہ لے آؤ۔ تو اتنے میں آپ بھی وہاں پہنچے، وہ بھی آ گئے، گرفتار کر کے انہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرو اس کے ساتھ کیا گیا۔ تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی مخالف سم سے کاٹے گئے، سلائیاں بھی پھیری گئیں، اور تڑپ تڑپ کے وہ مر گئے۔ 7-8 تھے، مگر ایک جرم میں، ایک بندے کے قتل میں وہ سب شریک تھے، اس لیے ایک بندے کے قتل میں اگر 200 بندہ بھی شامل ہونا، وہ ایک بندے کے بدلے میں سب کے سب قتل کیے جائیں گے۔ یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ تو اس طرح جب ان کو قتل کر دیا گیا تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ یعنی اس طرح کی جب حالت دیکھی تو قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے چوری کی، پہلا کام یہ کیا،
پھر چرواہے مسلمان کو قتل کیا، دوسری بڑی جرم یہ تھا۔ تیسرا جرم کیا تھا؟ یہ مسلمان تھے، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، کافر بن گئے۔ پھر پانچواں جو بہت بڑا جرم ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ تو ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کفر ہو، لوٹ مار ہو، زمین میں قتل و غارت ہو، پھر اسی طرح ڈاکو راہزن بن کے راستوں کو غیر محفوظ کرنے والا ہو، ان سب کی سزا یہی ہے۔ یہ امن و امان قائم کرنے کے اصول ہیں، قانون ہیں جو دین نے ہمیں دیے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ دانشور لوگ ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی سوچتے ہیں، دور کی لاتے ہیں۔ یہ پوری آیت پڑھیں تو اس میں قتل کی بات ہو رہی ہے، فساد فی الارض کی بات ہو رہی ہے، زنا کی بات ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ دانشور قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا کا مطلب کیا ہے؟ جو عام زنا کرتے ہیں، وہ جو خاص کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ان کے ساتھ کیسی ہمدردی ہے آپ کو؟ یہ فساد فی الارض کی کوشش ہے کہ انسان مختلف 5 سٹار ہوٹلز میں یا 7 سٹار ہوٹلز میں یا گلیوں میں بنے ہوئے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان میں زنا اور شراب کو حلال قرار دے۔ ان کے خلاف ہم نہیں بولتے، پتہ ہے کہ یہاں یہ کچھ ہوتا ہے، مگر وہ نہیں کہیں گے کہ یہ فساد فی الارض ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ محاربہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ خاص سزا جو دین نے بتائی ہے، جو زانی شادی شدہ کی ہے اس کو کہنا کہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد صرف یہی ہے، یہ کیا ہے یار؟ یہ کون سی دین کی تفہیم ہے جو لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم قادر ہو جاؤ، علیہم، ان پر۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اس قسم کی سزا تو نہ دو جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور اعلان کر دیں کہ ہم حکومت وقت کی اطاعت کریں گے، حکومت وقت کا کہنا مانیں گے، پھر انہیں معاف کر دیا جائے۔ آیت کا بظاہر مفہوم یہی لگتا ہے، پھر انہیں معاف کر دیا، کیونکہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ۔ لیکن یہ گرفتاری سے پہلے اگر انہوں نے خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ مطلب نہیں، یہ چوری کر لی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قتل کا بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا، یا چوری کی ہے تو کہیں چل تم توبہ کر لیے تو اب چوری اپنے پاس رکھو، نہیں، وہ چیزیں واپس لی جائیں گی۔ قتل کیا تو اس کا قصاص بھی لیا جائے گا چاہے وہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اگر قتل کرے گا تو سزا تو اس کو ملے گی۔ تو اس لیے یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ بس صرف توبہ۔ توبہ کس بات سے؟ کہ میں آئندہ فساد فی الارض نہیں کروں گا۔ توبہ کس بات سے؟ کہ میں آئندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا، پورا کہنا مانوں گا، فرما بردار بن کے رہوں گا، یہ مطلب ہے۔ تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ بھی معاف کر دے گا، تم بھی معاف کر دو، اللہ بڑا مہربان ہے، تو تم بھی بس توبہ کے بعد مہربان ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑے بڑے جو جرائم ہیں جن کا قصاص فرض ہے، اگر وہ ان جرائم میں مرتکب ہوا ہے توبہ سے پہلے،
اور پھر توبہ کرتا ہے تب بھی ان جرائم کا قصاص یا بدلہ اس سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ حد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ہماری نہیں ہے، تو اللہ کی حد کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. یہ جتنے بھی احکام بتائے جا رہے ہیں ہم نے بنو اسرائیل کو کہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل بڑے سخت ہوتے گئے اور انہوں نے ان احکام کو ایک طرف پھینکا، اپنی مرضی کرتے تھے. تو لہذا مومنوں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اس دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، فساد فی الارض کی کوئی کوشش نہ کرنا. یہ ہے اتقوا اللہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ. مراد یہ کہ اس تقوی کے لیے اور رب کی قربت کے لیے کوئی وسائل تلاش کرو، ذرائع تلاش کرو. اور یہاں وسائل سے مراد کیا ہے؟ ذریعے سے مراد کیا ہے؟ کوئی خیر کے کام جو تمہارے دل کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے اعمال کو رب کے ساتھ جوڑ دے، تمہیں ان کے ذریعے سے رب کا قرب نصیب ہو. مثال کے طور پر ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہیں قرب الہی نصیب ہو. یہ ہے وسیلہ کا معنی. جیسے مثال کے طور پر دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اور پھر اسی طرح اس کا خوف بیٹھ جائے، پھر اسی طرح اسی سے امید ہو جائے تمہیں، پھر ہر معاملے میں رب کی طرف رجوع کرو، اور جب قدم اٹھاؤ تو اللہ پہ توکل کرو. یہ دل کی کیفیت بن جائے تمہارے. اور جو ہمارا بدن ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کی ہیں ان کو بھی ادا کرتے جاؤ. جیسے مال ہے تو میں زکوٰۃ دوں، حج کروں جا کے، یا کوئی ایسے عمل کروں جس میں میرا دل اور جان، جسم دونوں انوالو ہو جائیں. جیسے نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، یا پھر میں لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کر لوں. یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، خیر ہے، نیکی ہے، ذریعہ ہے نیک عمل، یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، کہ میرے اخلاق اچھے ہوں، میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو آگے پہنچاؤں، یا اچھا علم جو علم نافع ہوتا ہے میں اس کو حاصل کروں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہے تو اس مرتبے سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہے وسیلہ. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو. صحیح بخاری میں جو 3 بندوں کا واقعہ ہے جو غار میں چلے گئے تھے اور پتھر لڑھک کے آ گیا تھا، اس واقعے کو مختلف محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اسی طرح دوسری کتابیں جو ہیں سنن کی ان میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے. امام قرطبی نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح مسلم کی شرح، المفہم اس کا نام ہے. اس میں بھی بہرحال وہ سب علماء اس پر کمنٹس دیتے ہیں. لیکن واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے جو ہیڈنگ دیتے ہیں، ہیڈنگ وہ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے. اسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب النہر الثلاثہ، کہ اصحاب الغار الثلاثہ، اصحاب الغار الثلاثہ،
غار کے وہ 3 بھائی، 3 بندے، ان کا ذکر، اور پھر ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ التوسل بصالح الاعمال، کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا. تو پھر اس واقعے کو لکھتے ہیں، کیونکہ واقع میں یہ تینوں یہ کہتے ہیں ہم نکل نہیں سکتے جب تک کہ ہم کوئی ایسے عمل کو یاد نہ کریں جو صرف اور صرف ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا اور اس کے خوف سے کیا تھا، وہ جا کے ہم اللہ کے حضور پیش کریں. ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول کر کے یہ پتھر ہٹا دے. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تھا، ورنہ غار میں بیٹھ کے وہ یہ کہہ سکتے تھے کیا ان کے دور میں کیا قبریں نہیں تھیں؟ ان کے دور میں کیا بت نہیں تھے؟ کیا نیک بزرگ نہیں تھے جو فوت ہو چکے تھے؟ وہ ان میں سے کسی ایک کو وسیلہ بنا کے رب کی جناب میں دعا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے ماضی کو دیکھا، اپنے ریکارڈ کو کھنگالا، اور اس ریکارڈ میں جو انہیں نظر آیا کہ یہ عمل تھا جو واقعی اللہ کے لیے میں نے کیا تھا اور اللہ کے خوف سے کیا تھا، اس عمل کو اگر میں پیش کروں تو شاید اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ذرا پتھر سرکا دے اور ہم باہر نکلیں. اور ایسا ہی ہوا. پھر اس طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ المفہم میں یہ لکھتے ہیں کہ باب الدعاء بصالح ما عمل من الاعمال، کہ انسان اپنے اعمال میں کوئی نیک ترین جو عمل کیا ہے اس کے ذریعے سے رب کی جناب میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے. یہ بھی وسیلہ ہے. یعنی زندگی میں کوئی بھی نیک عمل میں نے کیا ہو خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اور اب دعا کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں رب کی جناب میں اس نیک عمل کو پیش کر کے دعا کر سکتا ہوں. یہ فقہی مسئلہ ہے، جو نظریاتی مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ علماء نے نکالا ہی ہوں. پھر اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب ہے، اور آج کل اس کو مرتب نئے طریقے سے کیا گیا ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے، الاحسان اس کا نام ہے. تو اس میں وہ اسی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ فرماتے ہیں ذکر الخصال التي يرتجى للمرء باستعمالها زوال الكرب في الدنيا عنه، کہ چند ایسی باتوں کا اپنانا جو مسلمان آدمی کے لیے اگر وہ ان باتوں کو اپنائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی پریشانی کو اس دنیا میں اس سے دور کر دے. یعنی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرانا ہے تو وہ اپنے ان اعمال کو رب کے حضور پیش کرے جو اس نے کیے تھے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آسانی فراہم کر دے. پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے وسیلہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وسیلے کی یہی تعریف ہے، الوسیلۃ العمل الصالح. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کو کہتے ہیں. دین یہ بتا رہا ہے، مگر ہم نے وسیلے عجیب و غریب طریقوں سے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور وہ بھی قبروں سے، مردوں سے، جو کسی کی سن نہیں سکتے، وہ آگے کریں گے کیا؟ کس نے کہا ہے کہ آپ قبروں کو اور مردوں کو وسیلہ بنائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام پریشان نہیں ہوئے کہ نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صحابہ اٹھ کے آئے ہوں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر، یا کبھی انہوں نے اپنی دعاؤں میں یہ ذکر کیا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، مہربانی کیجیے مسائل ہمارے حل کیجیے، رب کی جناب میں آپ دعا کیجیے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہیں نہیں کیا صحابہ کرام نے ایسے کام. جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سب موضوع ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. اور اس کی بہت بڑی ایک دلیل اگر سمجھنی ہو تو وہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا، بارش بہت عرصے سے نہ ہوئی.
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو کہ میدان میں نکلو، ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ تو سب آ گئے، صفیں بن گئیں۔ تو سیدنا عمر خلیفہ وقت تھے، انہوں نے اپنی بجائے کہ میں آگے کھڑا ہوں امامت کراؤں، نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جب اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے تو ان کی دعا سنتا تھا، اب وہ تو نہیں ہے، اب یہ رسول کے چچا محترم ہیں، ہم نے ان کو تیرے آگے کر دیا، تو ان کی دعا سن۔ دیکھیں قبر موجود ہے لیکن حضرت عمر وہاں نہیں گئے، اور کہتے بھی ہیں کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو وہ تجھ سے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا سن لیتا تھا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے چچا محترم کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اب ان کی دعا سن اور ہم پر بارش برسا۔ اے وسیلہ، کیا وسیلہ ہے؟ زندوں کا۔ وہ زندہ لوگ جو ہیں، چلیں اللہ کے رسول کے چچا تو موجود ہیں، مردوں کے پاس تو کوئی نہیں جاتا تھا، منع ہے اس سے۔ تو اس لیے قبروں پہ جا کے وسیلے تلاش کرنا، کسی کو کہنا، کسی قبر والے کو میرے لیے یہ کر دو، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہمارے دین میں۔ وہ کیا بیچارہ کر سکتا ہے؟ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ جو سننے والا ہے ہم اس کو نہیں سناتے، جو نہیں سن سکتا ہم اس کو سنا رہے ہیں۔ عجیب سی ہماری منطق ہے۔ تو جو کر سکتا ہے، جو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ جو مجھ سے مانگو والی بات ہے، یہ اگر ایک ایک مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا، تو یقین مانے یہ پیری مریدی اور یہ سارا آنے جانے کے جو سارے سلسلے ختم ہو جائیں۔ انسان اپنے گھروں میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لے اور پھر رب کی جناب میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کیوں نہ سنے اس کی بات؟ ضرور سنے گا۔ یہ ان سارے سلسلوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس کر رکھا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اللہ سے کٹ کے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمیں خدائی منصب دیں، اور پھر ہم ان لوگوں کو قابو کر کے جو چاہیں نسخہ بتا دیں اور اس طرح ان کو گمراہ کریں۔ یہ سب غلط طریقے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ کو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا۔ وہ لڑکے چھوٹے تھے تو آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لڑکے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مراد یہ کہ اللہ کا جب حکم آئے تم اس پہ عمل کر لینا، نافرمانی نہ کرنا، مان لینا۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بس وہی کرنا ہے، نافرمانی نہ کرنا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر اس طرح فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کو یاد رکھنا، تم پاؤ گے اس کو اپنے سامنے۔ مراد یہی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکام آئیں تم ان احکام کی پیروی کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تجدہ امامک، جب بھی تجھے کوئی مصیبت آئے گی تو تم پریشان ہوگے، تم کہو گے میں کہاں جاؤں، تم اپنے اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل حل کر دی ہیں، میری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، میں مصیبتوں سے بچ گیا ہوں۔ اللہ کو یاد۔ اللہ کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس طرح آپ فرماتے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء، کہ جب تم خوشحال ہو، مزے سے ہو، صحت مند ہو، تو اس وقت تم اپنے اللہ کے ساتھ شناسائی، جان پہچان کرو، یعنی اس کو تم جانتے ہو اچھی طرح۔ خوشی میں، خوشحالی میں، صحت میں
تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے دوست بن جاؤ، کیونکہ ہوتا یہی ہے، بندہ جب خوش ہوتا ہے تو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے یہ نعمتیں مجھے کس نے دی ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء، جب تمہیں نعمتیں میسر ہوں، جوانی ہو، صحت ہو، خیر سے کے ساتھ تم زندہ رہ رہے ہو، اچھا کھا پی رہے ہو، پہن رہے ہو، تو ایسی حالت میں تم اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کرو، اس کو خوب پہچاننا شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر سختی میں، مصیبت میں، بدحالی میں، بیماری میں، تکلیف میں وہ تجھے بھی یاد کرے گا۔ یہ وسیلے ہیں بھائی، دنیا میں ہم اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو اللہ ہمیں کاٹتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو خوشحالی میں بالکل ہی بھول جائیں تو تکلیف میں ہم پکاریں، جو کہ ہماری عام عادت ہے۔ تکلیف میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اللہ یاد نہیں آتا، اس وقت اس کی سوائے نافرمانیوں کے اور کچھ ہم کرتے ہی نہیں۔ پھر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کیسے سنے؟ پھر جب پھر مزید تکلیف بڑھتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے پھر جا کے یہ سہارے تلاش کرتے ہیں، یہ قبروں پہ چلے جاؤ، وہاں نذرانے دو، انہی کو وسیلہ بناؤ، وہی سبق پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہی پسند آتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے نہیں جڑتے، تو اللہ کیسے ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام جگہ جگہ، گھر محلے محلے میں شروع کر دیا ہے، مگر کیا لوگوں کی تکلیفیں گھٹ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خود نیک عمل کرو، خود نیک عمل کر کے اللہ کی طرف دوڑو، تمہیں اللہ مل جائے گا، اس کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ہم کچھ کریں نا اور دوسروں کے سہارے پہ جیئیں، یہ کون سی چینج ہے؟ یہ کون سی ایسا عمل ہے کہ اللہ کو پسند آئے؟ میں خود تو ٹھیک نہ ہوں، تھوڑے سے پیسے دے کے، نذرانے دے کے، کسی کو خوش کر کے اس کی مسکراہٹ لے لوں اور کہوں واہ بس میرا کام ہو گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اب تو بیڑا پار مسکراہٹوں سے بھی نہیں ہوتا، گالیاں کھا کے بھی ہوتا ہے۔ سب کچھ دیا بھی جاتا ہے، وہ گالیاں بھی دیتا ہے، ٹانگیں بھی مارتا ہے، ڈنڈے بھی مارتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں واہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ کیا عقل کا مارا ہوا انسان ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، خصوصی طور پر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان اپنے مال، اپنی جان اور سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے، سب سے بڑا قرب ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب جو قبروں کا وسیلہ جا کے تلاش کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے کرے گا؟ اس کو کون سی اللہ سے محبت ہوگی؟ وہ کیسے اپنی جان مال کو قربان کرے گا؟ کیونکہ جان مال لینے والے تو دنیا میں زندے موجود ہیں، وہ تو سب کہتے ہیں اپنا نذرانہ ہمیں دے دو، ان کو تو مال سے محبت ہے، وہ کیسے جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں؟ تو ایسے فلاح نہیں ملتی۔ یہ جذبے ہوں، یہ ہدایت نصیب ہو، عمل صالح کی توفیق ہو، تب جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور پھر اللہ بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور مانند اسی کے ساتھ اس کے، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ، عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت کے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کیسی آرام گاہ ہے وہ؟ کہے گا بڑی بدترین۔ اللہ فرمائیں گے اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو بھی زمین کا خزانہ ہو وہ میں اگر تمہیں دے دوں
تو کیا تم اپنی جان کو بچانے کے لیے اس عذاب سے سب کچھ فدیہ دے دو گے؟ وہ کہا اللہ بہت کچھ دے دو، اس کے ساتھ اور بھی جو مانگے گا وہ بھی دے دوں گا، جو بھی میرے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے اس سے کہیں ہی چھوٹی چیز تم سے چاہی تھی، کہیں معمولی چیز، تم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اب یہ کہتے ہو کہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، تم سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمائے گا اللہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں جھونک دو اس کو، تو یہ اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ لیکن مومن جو ہے، مومن نے اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی، مگر سزا کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا، یہی اس کے گناہوں کی تلافی ہوگی، اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ کفار کے بارے میں ہے، ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکلیں آگ سے، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، وہ وہیں رہیں گے، نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو جو ہی قریب آئیں گے نکلنے کے فرشتے پھر دھکا دے کے ان کو دوزخ میں گرا دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، اللہ کبھی اس سے نہیں نکالے گا۔ تو یہ تو کفار کا انجام ہے، جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، اجاڑتے ہیں لوگوں کے علاقوں کو۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے۔ عربی میں سرقہ کہتے ہیں چوری کو، اور اسی سے سارق یہ میل کے لیے، اور سارقہ یہ فیمیل کے لیے، کیونکہ مرد بھی چوری کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چوری کیا ہوتی ہے؟ سرقہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا قابل قدر سرمایہ تھا، مال تھا، وہ انسان یوں ہتھیائے کہ وہ راضی نہ ہو یا اس کے علم میں نہ ہو، خفیہ طور پر اس کو اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں چوری۔ یہ چوری جو ہے کبیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ چوری کی تعریف سمجھ آ گئی نا؟ کسی کا محترم مال تھا، قابل احترام مال تھا۔ قابل احترام کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ جس طرح خرید کے لایا یا جیسے اس کو دیا گیا کہ یہ آپ استعمال کیجیے یا رکھیے، کھائیے پیجیے، اور وہ اس کو پیکنگ میں یا کسی جگہ سنبھال کے اس نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا پینسل جو ہے نا، پینسل آپ خریدتے ہیں نا بازار سے، تو آپ کو وہ اٹھا کے صرف پینسل نہیں دیتا، بلکہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے، وہ چیز ایک قابل احترام طریقہ ہے۔ اسی طرح بندے کے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ اسی طرح اس کا احترام کرتا ہے۔ اس سرمایہ کو اس نے کہیں رکھا ہوا ہے، کوئی اور آیا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ یہ سرمایہ یہاں پڑا ہوا ہے، اس کا محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے علم میں لائے بغیر خفیہ طور پر وہ اڑا لیتا ہے، لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چوری۔ چوری چاہے چھوٹی سی چیز کی ہو یا بڑی شے کی، بہرحال چوری چوری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چور کے ضمیر کی قیمت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جس نے معمولی چوری کی نا، اس نے اپنی قیمت لگا دی اپنی ضمیر کی، کہ بس میری قیمت ہی ہے، میں اپنے ضمیر کو بیچ کے، اس کو دبا کے، اس کو قتل کر کے، دفنا کے آیا ہوں، اور یہ معمولی سی چوری بڑی بے حیائی اور ڈھٹائی سے کسی کی رضامندی کے بغیر خفیہ طور پر وہ میں لے کر رہا ہوں، ہتھیا رہا ہوں، تو یہ بس یہ اس کی قیمت ہے چور کی۔ تو انسان کی خود ہی کچھ نہیں رہتی، پھر انسان اپنی قیمت لگا بیٹھتا ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معمولی چیزوں پر بھی چوری کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کروڑوں اربوں بھی پڑے ہوں، مواقع بھی میسر ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میری قیمت یہ تھوڑی ہے، میں تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں، میں اس مال کے بدلے میں اپنے ضمیر کو بیچ دوں؟ نہیں، وہ اپنی بہت بڑی قیمت لگاتے ہیں، اور اس وقت قیمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف، دوسرے مال کا اکرام، اس کا احترام، کہ نہیں یہ اس کا حق ہے، نہ حق میں اس کو لے نہیں سکتا۔ تو چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی بدترین سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کا جو لفظ ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہاں سے کاٹا جائے؟ کیونکہ ہاتھ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کلائی تک بھی ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں تک بھی ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بازو بھی ہوتا ہے، یہ سارا ہاتھ ہی ہے نا۔ اور کچھ کسی نے ہاتھ کا پارٹ لیا ہے کہ یہ 4 انگلیاں بھی ہیں۔ تو اس سارے ڈسپیوٹ کو ختم کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا رسول، کیونکہ قرآن مجید میں اگر اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے کہ چور کا ہاتھ اس کے اس گٹے سے تک کاٹا جائے، پہلے دایاں، پھر چوری کرے تو پھر بایاں، پھر چوری کرے تو دایاں پاؤں، پھر چوری کرے تو بایاں پاؤں، پھر بھی چوری کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ڈھیٹ انسان ہے۔ مگر ہم لوگ ایک دفعہ نہیں کئی بار چوریاں کر چکے ہیں، کئی بار۔ رب کی نظر میں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ ایسے چوروں کی جو چوریاں ہیں اللہ کی نظر میں ان کے ہاتھ پاؤں تو کٹ چکے۔ تو بہرحال بڑی عبرتناک سزا ہے۔ تو اگر قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث اور آپ کا عمل اس قرآن مجید کو خاص کرنے والا ہوگا کہ کس طرح، کب اور کس مقدار پہ چور کو چوری کی سزا دی جائے اور اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں۔ اس لیے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی فقہ کو لے کے آئے کہ میرے امام نے یہ کہا ہے، میرے امام نے یہ کہا ہے، میرے امام نہیں، اللہ کا رسول سب سے بڑا امام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کی ہے۔ وہ دیکھ لیا جائے کہ آپ نے کس طرح کس چور کو کیسی سزا دی تھی۔ فاطمہ بنت قیس ایک خاتون ہے، انہوں نے چوری کی، قریشی تھی، آپ کو سفارش کی گئی، مگر آپ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ناراض ہوئے، اور پھر جو آپ نے خطبہ دیا اس میں بڑے تاریخی لفظ فرمائے تھے آپ نے، اور یہ برائے نام نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تم آ کے مجھے سفارشیں کرتے ہو، اور حد اللہ کی حدود میں، یعنی حدود کو میں بدل نہیں سکتا، اس کے بارے میں آپ مجھے آ کے سفارش کرتے ہو کہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہوئی ہے آپ اس کو نافذ نہ کریں۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹے گا۔ تو عورت کا جو ہاتھ کاٹا گیا وہ سب جانتے ہیں کہ رزق تک کاٹا گیا، اس کی صرف انگلیوں کو نہیں کاٹا گیا کہ اس کو ہم اختلافی بنا لیں، یا کوئی یہ کہے نہیں جی یہاں سے کیوں کاٹتے ہیں، یہاں آدھا بازو کاٹ دے۔ کیوں بھائی، کس نے کہا ہے؟ کیوں اپنی رائے دی جا رہی ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کیا ایک عمل، اور صحابہ کرام نے خاص طور پر خلفاء راشدین نے اپنے دور میں اس پر عمل کیا ہے، بس اسی کو نافذ کر دیا جائے۔ تو چور نے جس ہاتھ سے چوری کی ہے اللہ چاہتا ہے اس کو اب کاٹ دینا چاہیے، یہ اب ناکارہ ہے، یہ اس وجود کا حصہ نہ رہے۔ تو اس بارے میں 2 شرطیں ہیں جب چوری کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔
ایک یہ ہے کہ چوری سے قبل وہ سرمایہ جس کا چوری ہوا ہے وہ محفوظ جگہ پر پڑا ہو. سمجھ آئی نا؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ راستے میں پڑا ہے بندہ چلے اس کی رال ٹپکی اس نے اٹھایا چلا گیا، اس نے محفوظ تو نہیں کیا. تو ایسی صورت میں اس کا کیا، وہ تو اڑا لے کے جائے گا. اس نے اپنے مال کی حفاظت نہیں کی، ضرور اس کو لاک میں رکھتا یا کسی دروازے میں بند کر کے رکھ لیتا، کمرے میں اس کو لاک کر لیتا یا کہیں چھپا لیتا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ایسی صورت میں جس نے بھی چوری کی ہوگی تو وہ چور تو جہاں قصوروار ہے، قصوروار یہ صاحب مال بھی ہے جس نے اپنے مال کو محفوظ نہیں رکھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چوری جب ہو تو وہ نصاب کے مطابق ہو. نصاب کہتے ہیں کہ چوری کتنی ہو تو ہاتھ کٹے. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چوتھائی دینار، چوتھائی دینار یعنی دینار کے 4 حصے کر لیں، اس کا چوتھا حصہ جو ہے، جو اس دور میں 3 درہم کے برابر تھا، یا 3 درہم یا چوتھائی دینار جو کرنسی ہے، اس کے مقابل میں کوئی شے چوری کر لینا جو ان 3 درہم یا چوتھائی دینار کی قیمت کے برابر کی ہو، اس پر چور کا ہاتھ کٹے گا. لیکن اگر اس سے کم ہو تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے؟ تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، چور مرد کے اور چور عورت کے. جزاء بما کسبا، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا. لوگوں کا جو مال چرایا یہ اس کا بدلہ ہے. نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی چور، یہ سزا جب ملے گی اس کو تو دوسرے چور چوری سے باز آ جائیں گے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ دوسرے ڈرنے بھی لگیں گے کہ بھی کسی کے مال پر ہم بری نظر نہ ڈالیں، چوری نہ کریں، چوری نہ کریں. کتنا بڑا مناسب سا ایک حل بتایا ہے. مگر چور کی جو سزا ہے، اگر چور کو یہ مل جائے تو کتنی بڑی عبرت بنتی ہے لوگوں کے لیے. واللہ، اور اللہ عزیز، بہت زبردست ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے یا حکم نازل کیا ہے یہ بڑا ظالمانہ ہے. اللہ ہے، وہ زبردست ہے. اس کے حکم کو یا اس کی کسی بھی سزا کو ظالمانہ وحشیانہ نہ کہنا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، تم صاحب اختیار نہیں ہو. وہ کنٹرول رکھتا ہے، تمہارے پاس کوئی کنٹرول نہیں. اس لیے حکیم و خوب حکمت والا بھی ہے، وہی جانتا ہے کہ اگر تم اس سزا کو امپلیمنٹ کر دو تو اس کے فائدے تمہیں کتنے نصیب ہوں گے. فمن تابا، تو جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، بعد اپنے ظلم کے. یہ اللہ کے ہاں توبہ ہے، یہ نہیں کہ چوری کر لی اور اس کے بعد کہ میں توبہ کرتا ہوں اور چوری کا مال اپنے پاس رکھ لے. نہیں، جو چوری کی ہوگی وہ اس کو واپس کرنی ہوگی. تو فمن تاب من بعد ظلمہ، کیونکہ بہت سے چور ایسے بھی ہیں جو پکڑے نہیں جاتے، بڑے سلیقے سے چوریاں کی جاتی ہیں، دفاتر میں ہوتی ہیں، حکومت کے عہدوں پہ بیٹھے بندے کرتے ہیں. اسی طرح دین کے نام پر بھی بہت کچھ لیا جاتا ہے اور اس کو اپنا مال سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. یہ سب چوریاں ہیں. جو اس قسم کا ظلم کر بیٹھے اور اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے واقعی بڑی غلطی کی ہے، میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ چوری نہیں کروں گا، تو بس چوری سے توبہ کر لے. لیکن جو لوٹا ہوا مال ہے، چوری کیا ہوا، واپس پہنچائے. وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لے. یہ اصلاح کا طریقہ ہے کہ اس کو مال غنیمت نہ سمجھے، وہ میرے لیے حلال ہو گیا اب توبہ کے بعد، نہ، وہ واپس کرنا ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ وہ مہربان ہوگا اس پر، تو پھر اللہ بھی اس پر مہربان ہوگا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے،
ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وہ بادشاہ ہے. بادشاہ جو حکم دے پبلک کو ماننا پڑتا ہے، چوں کوئی نہیں کر سکتا. اور جو زمین و آسمان پر اپنی بادشاہت اپنی ملکیت ظاہر کر رہا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ کوئی حکم دے اور کہے میں نہیں مانتا. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے وہ جو سزائیں دیتا ہے وہ بھی تمہیں ماننا پڑیں گی. یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ اسی کے کام ہے. تم کون ہوتے ہو یہ کہ اپنی چاہت کو بیچ میں لانے والے، یا اپنی رائے دینے والے، یا اسی قسم کے الفاظ چھانٹنے والے کہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. پھر بھی سنو، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. وہ تم پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کو چیلنج نہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.